تو قرآن حکیم کا درجہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تحریف شدہ تورات اور انجیل سے بھی کم ہو جائے گا کہ وہ تحریف شدہ ہیں، اس کے باوجود صرف ان کا ایک جھوٹا نام لینے والے، ان کو تو اللہ نے یہ اتنی رعایت دے دی کہ ان سے نکاح جائز ہے، ان کے جو ہے بیٹیوں سے نکاح جائز ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے، اور قرآن حکیم کا نام لینے والوں کو کوئی جو ہے یہ ایسی رعایت نہ ملے، تو یہ قرآن کا درجہ کم کرنے والی بات ہے۔ اور منافقین مکہ، منافقین مدینہ، عبداللہ بن ابی جیسے، وہ تو اپنی محفلوں میں جا کر باقاعدہ اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ وہ یہ اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، اسی وچوں تے کافر ہی ہیں تو اڑے نال ہی ہیں، ان سے تو ہم ہنسی کرتے ہیں، مومنوں کو تو اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، کیا یہ بھی اپنی محفلوں میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی مسلمان ہے ہی کوئی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنے طور پر تو پکے پکے مسلمان ہیں۔ آگے ان کے مولویوں نے غلط پٹیاں پڑھا دی اور غلط عقائد انہوں نے اپنا لیے، لیکن اپنے طور پر مخلصانہ طور پر وہ ایمان والے ہیں اپنے طور پر۔ یہ نہیں کہ وہ صرف جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے ہوں، وہ اپنے طور پر صحیح ایمان والے ہیں، اگرچہ عقائد ان کے کفریہ ہے۔ تو پھر وہ جو اب مسلمانوں کا جو مذاق اڑاتا ہے اپنی محفل میں، وہ ان سے زیادہ پرلے درجے کا ہے نا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لسٹ جاری نہیں کی کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو فلاں فلاں ساتھی ہیں ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ کو نام بتائے، لیکن ان کو بھی تاکید کر دی کہ اپنے تک ہی رکھنا ہے، تشہیر کوئی نہیں کرنی۔ اگر معاملہ اتنا حساس تھا کہ ان کا ذبح کیا ہوا حرام ہو جاتا ہے تو مومنوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس کا ذبح کیا ہوا حرام ہے، اپنی صفوں کے اندر ہی تو وہ گھسے ہوئے ہیں، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دینا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ بندہ مشرک ہے اندر سے، تو مشرک کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تو میرے محترم احباب، یہ فرق کرنا پڑے گا۔ ایک ہیں دیگر مشرک، وہ پرلے درجے کے مشرک ہیں، وہ ان کے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ نہ نکاح کا تعلق جائز ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ذبیحہ جو ہے ان کا حلال ہے، جو کہ نہ کسی الہامی کتاب کا نام لیتے ہیں نہ قرآن حکیم کا نام لیتے ہیں۔ وہ جو پرلے درجے کے مشرک ہیں ان کے متعلق یہ بات ہے۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کو رعایت ہو گئی، تو پھر اہل قرآن جو ہیں ان کی رعایت زیادہ ہونی چاہیے نا، نہ کہ ان کی رعایت جو ہے وہ ان کو بھی وہ پرلے درجے کے کافروں کی طرف لے جائیں، تو پھر تو قرآن کا درجہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کم ہو جائے گا۔ اور ایک آخری بات، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 جس کا ابتدائی حصہ پڑھ کے فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اللہ اللہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اتنی پڑھی جاتی، آگے بھی تو ذرا پڑھیں۔ اتنی پڑھ کے فتویٰ دے دیا جی ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں، ان کے ساتھ نکاح کا تعلق جائز کوئی نہیں۔ اللہ اس آیت کے ساتھ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ اللہ کا فتویٰ نکاح کے حوالہ سے کوئی نہیں، یہاں پر اللہ کا فتویٰ ذبیحہ کے حوالہ سے کوئی نہیں۔ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، یہ مشرک نجس ہیں، آج کے سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ اب مشرک جو ہے ہوئے ان کے لیے نکاح کے متعلق بھی معاملہ ہے، ان کے ذبیحہ کے متعلق بھی معاملہ ہے، اور ان کے مسجد حرام میں داخلے کے متعلق بھی معاملہ ہے، اور یہ والا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ نکاح کے معاملے میں اہل کتاب مشرک کو رعایت دے دی نا، ذبیحہ کے معاملے میں اہل کتاب مشرک کو رعایت دے دی، لیکن کیا کسی یہودی کا کعبہ میں جانا جائز ہے؟ نہیں جائز، یہاں پر کوئی رعایت نہیں۔ تو یہ والا حکم زیادہ سخت ہے نا، یہ والا حکم زیادہ سخت ہے کہ مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے۔
تو یہ جن کو دور حاضر میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، یہ تو مسجد حرام میں جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت پر اگر وہی ہے، مشرک ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے، اور اسی آیت کا ابتدائی حصہ اس کو تلاوت کر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور بڑے گندے لفظ بول کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تو اسی آیت میں جو حکم ہے کیا وہ پوری امت نے نہیں مانا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو روک دیا تھا کہ تم نے مسجد حرام میں نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ جاری کر دی تھی کہ ان کا داخلہ مسجد حرام میں بند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل قرآن مشرک ہے، اور یہ والا حکم یہ دیگر مشرکوں کے لیے ہے، بلکہ اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں۔ اہل کتاب کے لیے نکاح کا جو ہے رعایت ہے، اہل کتاب کے لیے ذبیحہ والی رعایت تو ہے، لیکن مسجد حرام میں داخلے والی کوئی رعایت نہیں۔ تو جس آیت کو دیکھ کر فتویٰ لگاتے ہو اس میں جو حکم ہے اس پہ اوپر بھی تو عمل کرو، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پوری امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس پر عمل ہی کوئی نہیں کیا۔ اگر ہر قسم کا مشرک جو ہے اس کا داخلہ بند تھا تو سب سے پہلے عبداللہ بن ابی کا داخلہ بند کروانا چاہیے تھا، اس کے منافق ساتھیوں کا داخلہ بند کروانا چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشرکانہ عقائد بنانے لگ گئے، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں پابندی نہیں لگائی گئی، اس کے بعد آج تک پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو جس معاملے میں قرآن نے زیادہ سخت حکم دیا ہے، اگر وہاں پر پابندی کوئی نہیں تو جو نرم حکم ہے جہاں اہل کتاب کو چھوٹ بھی دی ہے تو وہاں پر بھی اہل قرآن کو اور زیادہ چھوٹ وہ ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک آخری بات یہ کہ جو کوئی اسلام کی بنیادوں کو ہی منہدم کر رہا ہے کہ مثلا وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو باقاعدہ اللہ بنا رہا ہے، یا جو اس قرآن کو کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ تو اہل قرآن نہ ہوا، کیونکہ وہ تو مان ہی نہیں رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے عقیدے والا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ہے ہی کوئی نہیں، یا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو مرتد کہہ رہا ہے، تو وہ تو اسلام کی بنیاد کو ہلا رہا ہے، اسلام کے پہلے جو گواہ ہیں وہ ان کو ہی مرتد قرار دے رہا ہے۔ یا جو کوئی کسی کا درجہ امامت کے نام سے یا ولایت کے نام سے نبوت سے بڑھا رہا ہے، رسالت سے بڑھا رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اس نے رسالت کا تقدس ہی ختم کر دیا، تو یہ جو بنیادیں منہدم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو واقعی نکاح جائز کوئی نہیں، ان کے ساتھ واقعی ذبیحہ والا تعلق جائز کوئی نہیں، لیکن بہرحال صرف شرک جو ہے، اگرچہ شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو جب خود گنجائش دے دی ہے صرف اس لیے کہ بھائی اللہ دی کتاب دا نام تے لیندے نے نا، تو جو قرآن کا بھی نام لیتے ہیں ان کو بھی یہ گنجائش بہرحال ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔